شکار ہو یا کوئی اور دینی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دینی امور پر اجرت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں جو معاملہ آتا ہے کہ چند صحابہ گئے اور بچھو کے کانٹے کا معاملہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دیا تھے کچھ مال، تو اس کے متعلق کیا آپ کا کہنا ہے؟ یہ اصل میں اجرت کے معاملے میں ان مولویوں کا گویا آخری سہارا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کیوں بیچتے ہو، دینی امور پر اجرت کیوں لیتے ہو، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہو، اذان دینے کے پیسے لیتے ہو، تو جب ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو یہ ایک خاص واقعہ وہ بیان کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام کے ایک تبلیغی دورے کا بیان ہے، اور یہ لوگ اس کو پورا بھی بیان نہیں کرتے ہیں۔ پوری بات یہ ہے کہ وہ تبلیغ کے لیے نکلے تھے، ایک ٹکڑی نبی علیہ السلام نے بھیجی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور وہ ایک علاقے میں گئے جس طرح اس دور کے اندر آپس میں قبیلوں کے کنٹریکٹ ہوتے تھے، تمہارے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، آج کی طرح ہوٹل والا نظام تو نہیں تھا، اور ہمارے لوگ جب تمہارے علاقے میں جائیں گے تو تم ان کو کھانا دینا کم از کم، کیونکہ کھانا تو ضروری ہے۔ تو وہ جب تبلیغ کے لیے گئے تو ان لوگوں نے اتنی مخالفت کی، اس بات کو سننا گوارا نہ کیا، اور وہ جو ایک عہد و پیمان تھا وہ بھی توڑ دیا، کھانا بھی نہیں دیا ان کو، بلکہ اپنے اس گاؤں سے نکال دیا باہر۔ اور اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ دیکھیے، خاص واقعے کو عام کر دینا یہ یعنی دین کے اندر تعریف کرنے والا معاملہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن میں موجود ہے، پہلے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر یہ واقعہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ دیکھیے، وہ اس واقعے کے اندر آتا ہے کہ چونکہ سفر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس گاؤں کے اندر ایک دیوار جو گرا جا رہی تھی، تو اس کو خضر علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ تو بتائیے، اگر کسی کی کوئی کام کر دیا جائے تو کیا اس لالچ سے کیا جاتا ہے کہ مجھے کچھ وہ معاملہ کرے، خاص کر جب وہ پریشانی میں ہو تو اپنی طرف سے کر دیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کو کر دیا، کوئی پیسے ہی لے لیتے تاکہ کھانا تو مل جاتا۔ اچھا، اس بستی نے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، وہاں اس میں یہ بھی آتا ہے، کھانا دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا وہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ تھوڑے بہت پیسے ہی لے لیتے تاکہ خرید لیتے، کھانا خریدتے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، وہاں بھی ایک خاص واقعہ ہے۔ عام حالات میں انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کی خیر خواہی سے کوئی کام کر دیا جائے تو اس کے فوراً پیسے دو جی میں، ایسے نہیں ہوتے ہیں انبیاء۔ تو یہاں بھی یہ اللہ کے بندے تھے، یہ ایک خاص وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، اضطراری کیفیت تھی، اور ان لوگوں نے معاہدے کے مطابق کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ برپا کر کے ان کے سردار کو بچھو یا سانپ یا کسی زہریلے کیڑے سے کٹوایا، اور پھر اس نے جب چیخو پکار شروع کی تو لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے کہ کسی کے پاس کوئی جھاڑ پھونک یہ وہ کوئی دوائی ہو جو سردار کے سر پر بنی ہوئی ہے، چیخو پکار لگائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، بھائی تم نے تو ہمیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا ہے، ہم تمہارے اس کا وہ نہیں کرتے ہیں جب تک تم وعدہ نہ کرو کہ ہمیں کھانا دو گے۔ انہوں نے کہا، بھائی کھانا دیں گے، انعام بھی دیں گے، اگر کوئی ہے معاملہ تو آ جاؤ۔ تو وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا اور وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھی، اور غور کریں سورہ فاتحہ پوری کی پوری ایک دعوت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے، یہ گویا دعوت بھی پہنچ گئی، اور نیک لوگوں کے راستے پر یا اللہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا، پوری دعوت ہے اس کے اندر۔ اور اپنا تھوک جا کے اس جگہ لگایا جہاں اس بچھو نے کاٹا تھا، تو اللہ نے وہ اس کو درست کر دیا، اور انہوں نے وعدے کے مطابق کھانا بھی دیا اور انعام بھی دیا، 30 بکریاں دیں، سردار تھا تو خوش ہوا۔ اب جیسا وہ لے کے آئے تو ان جو دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، یہ تو نے سورہ فاتحہ جا کے پڑھی ہے اور اس کا بدلہ گویا تو نے لے لیا، تو ہمیں تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی نہیں تعلیم دی ہوئی ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے جب تک پوچھیں گے نہیں ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں کریں گے، بکریوں کو کھانا تو کھا لیا لیکن بکریاں جو ہیں اس کا کیا کرا جائے۔ تو جب آئے تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا گیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا سورہ فاتحہ دم، یعنی میں تو تمہیں پتہ ہی نہیں، کوئی یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ سارے بانٹو اور میرا حصہ بھی لگاؤ۔ آپ غور کیجیے، نبی علیہ السلام تو وہاں تھے ہی نہیں، تو کیا نبی علیہ السلام کی شخصیت یہ تھی کہ تھوڑی سی چیز میں اپنا حصہ ڈالتے تھے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام پہچان گئے کہ خاص واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شفقت سے یہ ان کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے،
اور جو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک انتظام کرے، ویسے تو سارا انتظام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک خصوصی انداز سے جب اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے تو وہ بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے، اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، نبی علیہ السلام نے کہا۔ ایک اور موقع پر بھی ایک دفعہ کھانے میں بڑی برکت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ میرے یعنی عائشہ کو بھی جا کے دے کے آؤ، یہ وہ والا کھانا ہے۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کو عام کر دینا اور یہ 5 وقتہ نماز کی اس سے پیسے لینا، یہ تو بالکل ہی جہالت کی انتہا ہے۔ اور وہاں دیکھیے، وہاں وہ سب میں بانٹی گئی، تو کیا یہ مولوی صاحب یہ اپنا یہ پیسے تنخواہ سب میں بانٹتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا جہاز جو ہے بالکل باطل ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الہدایہ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو اذان دینے کے پیسے لیتا ہے حرام خور ہے، جو امامت کرا کے پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، حرام خور ہے، اور جو مدرسہ چلاتا ہے اور اس کی فقہ پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور پیسے لیتا ہے، حرام خور ہے۔ یہ یعنی پھر علامہ نہیں ہے، یہ شیخ القرآن نہیں ہے، یہ حرام خور ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اس کو بیان کیا کرتے تھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر ان حنفیوں کو سناتے تھے کہ تم حنفیوں، ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ ہے، اس کتاب کے اندر ہے، جس کو پڑھے بغیر تم مفتی نہیں بن سکتے، اس کا پرچہ کرنا تم دو تم مفتی نہیں بن سکتے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور ان علماء ان مولویوں نے اس کے حاشیے پر یہ لکھ دیا کہ ہاں جو متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا، جو پہلے والے تھے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تھا یہ قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن بعد میں اس کے ہم نے جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا۔ بتاؤ پھر بعد میں اللہ اپنے نبی کو اجازت نہیں دیتا کسی حرام کو حلال کے اور حلال کو حرام کے، تم کون ہوتے ہو اس کو حلال حرام کرنے والے؟ یاد رکھیے، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اس کو حرام قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا یہ بالکل ان کی دلیل نہیں بنتی ہے، یقین کیجیے۔ اچھا، اسی روایت کے مطابق یہ مولوی پھر اپنا ڈیفنس کے لیے یہ بات لاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھیے، ہاں یہ بھی دیکھو کس طریقے سے صحیح بات کو غلط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھا ہے، اقرا القرآن ولا تاکلوا بھی، قرآن پڑھو لیکن اس کو روٹی کا ذریعہ نہ بنانا، روٹی کا ذریعہ نہ بنانا، معاش کا ذریعہ نہ بنانا۔ تو آج انہوں نے سب قرآن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں جو وہ معاملہ تھا وہ خاص واقعہ تھا، اس لیے تمہیں کہا ہے۔ اور جس طرح آج میں نے یہ آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس پر دس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی نا۔ دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ یہ تجارت ہے صحیح معنوں میں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ اس کو تجارت کہہ رہا ہے، اب بندہ اس کو بزنس سمجھ لے، اس کو یہ بزنس اس طریقے سے سمجھ لے جس طرح دنیاوی بزنس ہوتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے کماؤ، جنت کماؤ، یہ ہے صحیح معنوں میں کمانے کی چیز ہے، یہ اس معنوں میں ہے۔ ورنہ باب باندھا امام بخاری رحمہ، اچھا مولوی صاحب وہ نہیں بیان کریں گے کبھی کہ اقرا القرآن ولا تاکلوا بھی، وہ کلیئر ہو گیا معاملہ کہ کھانا تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ اٹیچ کر لیں اس روایت کو عبادہ بن صامت والی، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو قرآن پڑھایا اور وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے ایک تیر کمان یا تلوار یا جو بھی اس طرح کا ایک جنگی ہتھیار تھا وہ دیا تحفے کے طور پر، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو کھانے کی چیز تو ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی چیز تو حرام، بالکل انڈرسٹوڈ بات تھی۔ اور اس روایت کے اندر بھی جو بکریوں والی معاملات میں بھی اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو کھانے کی قرآن کے بدلے آپ نے کھانا بکریاں لے لی۔ دیکھیے یہ ذہن تھا اس وقت، لیکن بعد میں جب تشریح کی گئی اس کے انداز سے تو پھر پتہ چلا یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے۔ تو وہاں عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تم نے مجھے دیا ہے، لیکن میرا دل میں یہ کھٹکا ہے، کھانے کی چیز واقعی نہیں ہے، یہ تو جنگی چیز ہے، لیکن پھر بھی میں نبی علیہ السلام سے پوچھوں گا۔ دیکھیں صحابہ اکرام کا کیا انداز تھا، وہاں بھی وہ بکری والے معاملے میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے معاملہ کریں گے، یہاں عبادہ بن صامت بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کے کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کہا آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو۔ دیکھیے ایسا کوئی معلم ہو سکتا ہے؟ یہ ہے معلم نبی علیہ السلام۔ یہ نہیں کہا کہ نہ لو، کہا کہ آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو، کیونکہ یہاں غور کرو، یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، یہاں تو وہ خوشی سے تحفے کے طور پر اپنی طرف سے دے رہا ہے، وہاں تو مجبوری ہے، جان جانے کا معاملہ جا رہا تھا۔ کتنا فرق ہے اس دو واقعات کے اندر۔ اور یہاں بھی وہی چیز کہ خوشی سے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، خوشی سے دے دیتے ہیں نا، یہ عوام خوشی سے دیتی ہے نا۔ اچھا خوشی سے اگر وہ تمہارے پاکٹ میں بچھو ڈال دے، میں دیکھا کہ سب تمہاری حالت کیا ہو جائے گی۔ خوشی سے ڈالا ہے نا، کوئی چیز خوشی سے کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے، جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے وہ خوشی سے کرنے سے بلکہ اور بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ نے جس طرح بدکاری کو حرام قرار دیا، آپ کہیں خوشی سے کرتے ہیں، دونوں کی رضامندی سے معاملہ ہے، بھئی تو اور بڑا جرم ہے۔ اللہ کی ایک منع کر چیز کو آپ خوشی سے کر رہے ہیں،
بھائی خوشی سے کوئی شراب پی رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، ایسی معاملات نہیں ہیں. تو یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی